الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اجمعين ان شاء الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. حرف جر اسم مجرور، حرف جر اسم مجرور، حرف جر اسم مجرور. یہ جو میں نے حرف جر اور اسم مجرور کہا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب کبھی کوئی حرف جر یعنی کہ پریپوزیشن آئے گا، وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دے گا. اس ایک پوائنٹ کو جب ہم اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے تو اعراب کے بغیر بھی ہم کسی عربی تحریر کو آسانی سے پڑھ سکیں گے اور اسے لکھ بھی سکیں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہ پریکٹس آگے جا کر آپ کو بہت کام آئے گی. چلیے اب منفصل ضمائر کو بھی دہرا لیتے ہیں. آپ نے بھی اسے میرے ساتھ زور سے دہرانا ہوگا. دیکھیں، ہم جو ان ضمائر کو ترتیب سے دہرا رہے ہیں نا، اس کا ایک خاص مقصد ہے. جب ہم بک 2 میں دوسری چیزیں سیکھ رہے ہوں گے تو ان ضمائر کی وجہ سے ہمیں اپنے سبق کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. تو چلیے منفصل ضمائر کو دہراتے ہیں. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن. ایک مرتبہ اور. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن. چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ فعل ماضی کی بھی کچھ گردانیں دہرا لیتے ہیں تاکہ یہ آپ کو بہت اچھی طرح پکے یاد ہو جائیں، اور ان کی ترتیب جو ہے نا، جس ترتیب سے ہم انہیں پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کی یادداشت کا حصہ بن جائے. تو چلیے سب سے پہلے ذہبہ کی پریکٹس کرتے ہیں. آپ سب نے میرے ساتھ زور سے بولنا ہے، میری آواز میں آواز ملانی ہے. یہ نہیں کہ آپ خاموشی سے سنتے رہیں اور میں بولتی رہوں. ذہبہ، ذہبہ، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبتو، ذہبنا. کیا آپ نے یہ بات محسوس کی کہ ہم نے جس ترتیب سے منفصل ضمائر دہرائے تھے، اب اسی ترتیب سے ان افعال کو بھی دہرا رہے ہیں.
ہم پہلے ان کو اس طرح ترتیب سے یاد کریں گے، پھر درمیان درمیان سے بغیر کسی ترتیب کے ان کی پریکٹس کریں گے۔ اس طرح یہ ہمارے لاشعور کا ایک حصہ بن جائیں گے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ ہوا کے لیے کیا آئے گا؟ ذہب، انا ذہبت، انت ذہبتا۔ اچھا، ہم ذہبو، انتی ذہبتی، انتن ذہبتن، نحن ذہبنا۔ اچھا، ہن ذہبنا۔ اچھا، یہ نحنوں کے لیے ذہبنا کو میں اسی لیے کھینچ کر بولتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اس نا میں الف بھی آتا ہے، لیکن ہنہ کے آگے جو ذہبنا ہے نا، اس کے آگے الف نہیں آئے گا۔ اچھا، تو انتم کے لیے کیا آئے گا؟ ذہبتم، ہیا ذہبت۔ اسی طرح پہلے ترتیب سے اور پھر بے ترتیب کر کے آپ نے خود اکیلے بیٹھ کر اسے دہرانا ہے، اور گھبرانا نہیں ہے کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ اگر ہم شروع میں غلطی نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ اسی طرح بار بار پریکٹس کرنے سے یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائیں گے۔ تو چلیے اگلے فعل پر آ جاتے ہیں۔ اگلا کون سا فعل ہے؟ خرج، 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 خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا۔ تو چلیے ابھی بغیر کسی ترتیب کے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ہوا کے لیے کیا آئے گا؟ خرجا، ہم خرجو۔ اچھا، تو انا خرجتو، ہن خرجنا، ہیا خرجت۔ اچھا، انت خرجتا، انتی خرجتی، نحن خرجنا، انتم خرجتم۔ جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ ان افعال کے اندر ضمائر فعل کی صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں خرجتا تو یہ تا اس کا فاعل ہے، جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر انتا کی ضمیر موجود ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فاعل ہمیشہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے یہ فاعل جو فعل کے اندر ہے نا، یہ بھی مرفوع ہیں، خواہ ان پر کوئی بھی اعراب کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ مرفوع ہیں، ہے نا، کیونکہ یہ فاعل ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ صرف خرجا اور خرجت میں فاعل مستتر ہے، یعنی ہوا اور یا کی ضمیر ان میں مستتر ہے، جبکہ باقی سب افعال میں فاعل نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اس گردان میں جتنے بھی فائل ہیں نا، انہیں میں نے سرخ رنگ سے لکھا ہوا ہے، اور یہ جو فائل ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس فعل کے اندر کون سا ضمیر موجود ہے۔ یعنی یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں کون سا ضمیر موجود ہے۔ ضمائر بھی تو دیکھیں نا، 14 ہیں، 14 ہے، تو اس لیے اس فعل میں ان میں سے کون سا ضمیر آیا ہے، یہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ یہ جو میں نے سرخ رنگ سے فائل لکھے ہیں نا، یہ ہمیں بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو خرج تم میں جو تم ہے نا، یہ ہمیں کیا بتا رہے کہ اس میں انتم کی ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ تو چلیے اب جلسہ کی گردان بناتے ہیں۔ چلیے میرے ساتھ آپ بھی زور سے بولیں۔ جلسہ، جلسہ، جلسو، جلست، جلستا، جلسنا، جلستا، جلستما، جلستم، جلستی، جلستما، جلستن، جلستو، جلسنا۔ اچھا، انا کے لیے کیا آئے گا؟ جلستو، اور انتا کے لیے جلستا، ہوا جلسہ،
اور ہیا جلست، ہن جلسنا، اور ہم جلسو، انتم جلستم، نحن جلسنا، انتی جلستی، انتن جلستن۔ اس طرح آپ خود سے خود ہی سوال کریں، خود کو خود پریکٹس کرائیں آپ۔ چلیے اب رجع کی گردان بناتے ہیں۔ رجع، رجع، رجعو، رجعت، رجعتا، رجعنا، رجعتا، رجعتما، رجعتم، رجعتی، رجعتما، رجعتن، رجعتو، رجعنا۔ چلیے ابھی اس کی درمیان درمیان سے پریکٹس کرتے ہیں۔ اچھا تو بتائیں انتا کے لیے کیا آئے گا؟ رجعتا۔ اچھا ہوا کے لیے رجع، انتی رجعتی، ہم رجعو، ہیا رجعت، نحن رجعنا، انا رجعتو۔ اچھا انتم رجعتم، انتی رجعتی، انتن رجعتن، اور ہن رجعنا۔ تو چلیے ابھی کتبہ پر آ جاتے ہیں۔ کتبہ، کتبہ، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا۔ اچھا ہم کے لیے کیا آئے گا؟ کتبو۔ انا کے لیے کتبتو، انتا کتبتا، ہن کتبنا، انتی کتبتی، نحن کتبنا، ہوا کتبہ، انتم کتبتم، انتن کتبتن، ہیا کتبت، انتی کتبتی۔ دیکھیں اس سب پریکٹس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فعل ناقص کے علاوہ، فعل ناقص کسے کہتے ہیں؟ جس میں حمزہ یا اور واو ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی فعل دے دیا جائے تو آپ انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے اس کی آسانی سے گردان بنا لیں گے۔ دیکھیں اگرچہ ڈاکٹر عبد الرحیم کے کورس میں اس موقع پر ہما اور انتما کی پریکٹس شامل نہیں ہے، مگر میں نے اسے بھی گردان میں شامل کر لیا ہے تاکہ ہم اسے ترتیب سے بھی یاد کر لیں اور آگے جا کر ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اب یہ ہماری گردان مکمل ہو گئی ہے، پورے کے پورے 14 افعال ہم نے یاد کر لیے ہیں، اس کی گردان یاد کر لی ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالی ہمیں آگے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ چلیے ابھی مضاف اور مضاف الیہ پر کچھ بات کر لیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ابھی تک مضاف اور مضاف الیہ بنانے کے اصولوں کو سمجھ چکے ہوں گے۔ چلیے ایسا کرتے ہیں، ابھی سے ایک مرتبہ پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں کا، کی، کے موجود نہیں ہے، یعنی جسے انگلش میں ہم آف کہتے ہیں یا اس کے لیے پھر ہم اپوسٹرفی ایس لگا دیتے ہیں، یہ عربی زبان میں موجود نہیں ہے۔ تو پھر اس کا، کی، کے کا معنی لانے کے لیے ہمیں عربی زبان کے الفاظ میں کچھ تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے کتابن اور دوسرا ہے حامدن، ٹھیک ہے؟ کتابن کا کیا مطلب ہے؟ کتاب، اور حامد کا کیا مطلب ہے؟ حامد۔ کتاب اور حامد دو الفاظ ہیں میرے پاس۔ اب مجھے کہنا ہے حامد کی کتاب، اور عربی زبان میں کا، کی، کے تو موجود ہی نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں؟ اب میں اس کتابن اور حامدن کے اعراب میں کچھ تبدیلی کروں گی، جس سے اس میں کا، کی، کے کا معنی آ جائے گا۔
یعنی کہ میں ان دونوں الفاظ کے اعراب میں تبدیلی کر کے ایک مرکب بناؤں گی، اور اس مرکب میں پھر کاکی کے کا معنی خود بخود آ جائے گا۔ وہ کیسے؟ ہم ایسا کریں گے کہ کتابن کو کتابوں میں تبدیل کر دیں گے، اور حامدن کو ہم حامدن میں تبدیل کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا کتاب حامدن۔ اس میں جو یہ پہلا والا اسم ہے اسے ہم کہیں گے مضاف، اور دوسرے والے اسم کو حامدن کو ہم کہیں گے مضاف لہ۔ اور ان دونوں کو ملا کر یہ جو مرکب بنا ہے اس پورے مرکب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس مرکب کو ہم کہتے ہیں الاضافہ۔ اور پھر اسے اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ اسے اردو میں ہم مرکب اضافی کہتے ہیں۔ تو اب اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ اب اس کے معنی ہوں گے حامد کی کتاب۔ تو دیکھیں ابھی اس میں کی کے معنی آ گئے پہلے تھا کتاب اور حامد، لیکن اب اس کے معنی ہیں حامد کی کتاب۔ الاضافہ بنانے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ مضاف پر نہ تو تنوین آ سکتی ہے اور نہ ال۔ کون سا مضاف ہے؟ یہ کتاب۔ یہ کتابو جو ہے یہ مضاف ہے اس پر نہ ال آ سکتی نہ تنوین، جبکہ مضاف الیہ پر تنوین بھی آ سکتی ہے اور ال بھی، مگر شرط یہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ 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 مجرور ہوگا۔ بس مضاف الیہ جو ہے اس پہ ال بھی آئے گی تنوین بھی آئے گی، لیکن یہ کبھی منصوب یا مرفوع نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ مجرور ہوگا، خواہ اس پہ تنوین ہو خواہ اس پہ ال ہو، لیکن ہوگا یہ مجرور۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کے آخر میں کسرہ یا کسرہ کی تنوین ہوگی۔ دیکھیں ہم نے پڑھا ہے کہ اسم کی دو نارمل حالتیں ہوتی ہیں، یا تو اس پر تنوین ہوتی ہے یا اس میں ال شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یا تو اسم قلمن کی صورت میں ہوگا، اس طرح ہوگا، اور یا پھر القلم کی صورت میں۔ قلمن کی صورت میں یہ نکرہ ہوگا، اور جب اس میں ال داخل ہو جائے گا تو یہ معرفہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ دو اس کی نارمل حالتیں ہیں۔ لیکن آپ اس کتابوں کو غور سے دیکھیں، اس پر نہ تو ال ہے اور نہ تنوین ہے۔ یہ اسم کی ایک غیر معمولی حالت ہے۔ تو جب کسی اسم میں نہ تو ال ہو اور نہ ہی تنوین ہو، اور اس کے بعد ایک مجرور اسم بھی آیا ہو، تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ نیچے قلم المدرسی میں نے قلمو لکھا ہوا ہے، تو اس پہ نہ تو ال ہے اور نہ تنوین ہے، تو یہ تو اس کی ایک غیر معمولی حالت ہے۔ اس لیے جب کوئی اسم ایسا ہو جس پر نہ ال ہو اور نہ تنوین ہو، اور اس کے بعد ایک مجرور اسم بھی ہو، تو ہمیں فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہیں۔ تو اب اس قلم المدرسی کے معنی کیا ہوں گے؟ قلم المدرسی کے معنی ہوں گے استاد کا قلم۔ اب قلم المدرسی جو ہے یہ ایک الاضافہ بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مرکب بن گیا ہے، اور اس مرکب کو الاضافہ کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یہ قلم جو ہے یہ مضاف ہے اور المدرسی مضاف الیہ ہے، اور اسے اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ اسے اردو میں ہم کہیں گے مرکب اضافی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بیت اللہ، میں نے کیا لکھا ہے؟ بیت اللہ۔ پہلے آپ بیتو کو دیکھیں، اس پر نہ ال ہے اور نہ تنوین ہے، اور اس کے بعد اللہ ایک اسم آیا ہوا ہے جو کہ مجرور ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مرکب اضافی ہے۔ اور اب اس کے معنی کیا ہیں؟ اب اس کے معنی ہیں اللہ کا گھر۔ اگر ہم الگ الگ کریں تو بیتن کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور اللہ کا مطلب ہے اللہ۔ گھر، اللہ، آپس میں کوئی لنک نہیں بن رہا تو اب ہم نے اس کے اعراب میں تبدیلی کر دی ہے، اور اب اس کے معنی ہو گئے ہیں اللہ کا گھر۔ اسی طرح دیکھیں میں نے لکھا ہے کتاب اللہ، یہ بھی ایک الاضافہ ہے۔ اس میں دیکھیں یہ کتابو جو ہے
یہ مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے، اور یہ دونوں مل کر الاضافہ بن گئے ہیں، یعنی کہ مرکب اضافی بن گئے ہیں۔ اچھا، ابھی میں نے اس بیت اللہ سے پہلے فی لگا دیا ہے، تو اب اس بیت اللہ میں کیا تبدیلی آئے گی؟ فی ایک حرف جر ہے اور یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، اس لیے ہم بیتو کو بیتی میں بدل دیں گے، اس کا یہ دمہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ فی بیت اللہ۔ ابھی میں نے کتاب اللہ سے پہلے من لگا دیا ہے، تو من بھی ایک حرف جر ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ کتابو کو کتابی میں بدل دے گا، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ من کتاب اللہ۔ یہاں من کتابی کو دیکھیں، اس میں یہ من کتابی جو ہے یہ ایک مرکب ہے، اور کتاب اللہ جو ہے نا یہ دوسرا مرکب ہے، ٹھیک ہے؟ تو من کتابی کیا ہے؟ یہ ایک مرکب ہے، جار مجرور ہے، اور کتاب اللہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ یہاں پر کتابی جو ہے یہ ڈبل رول ادا کر رہا ہے، یہ من کے لیے اسم مجرور ہے اور اللہ کے لیے یہ مضاف ہے، تو ہم اسے یوں کہیں گے کہ من کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے، کتابی اسم مجرور ہے وہو مضاف، اور اللہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح فی بیت اللہ میں بھی دیکھ لیں، فی بیتی یہ ایک مرکب ہے اور بیت اللہ یہ دوسرا مرکب ہے۔ پہلا مرکب جار مجرور کا ہے اور دوسرا مرکب جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ کا ہے۔ بعض اوقات یہ مضاف اور مضاف الیہ کی پوری ایک چین آ جاتی ہے، سب سے پہلے مضاف ہوتا ہے، پھر مضاف الیہ ہوتا ہے وہو مضاف، پھر مضاف الیہ ہوتا ہے وہو مضاف، پھر مضاف الیہ وہو مضاف، اس طرح کر کے بعض اوقات یہ مضاف اور مضاف الیہ کی چین بہت لمبی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتی ہوں مسجد رسول اللہ، تو یہاں پہ دیکھیں یہ مسجد رسولی جو ہے یہ ایک مرکب اضافی ہے اور رسول اللہ یہ دوسرا مرکب اضافی ہے۔ اب یہاں پر رسولی ڈبل رول ادا کر رہا ہے، مسجدو کے لیے یہ مضاف الیہ ہے اور اللہ کے لیے یہ مضاف ہے۔ چلیے ابھی میں ایسا کرتی ہوں، اس سے پہلے فی لگا دیتی ہوں، حرف جر فی لگا دیتی ہوں، تو اب اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ اب صرف یہ مسجدو جو ہے نا یہ مسجدی میں تبدیل ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ حرف جر کا اثر جو ہے وہ صرف اپنے بعد آنے والے اسم پر ہوتا ہے، اس سے اگلے اسم پر نہیں ہوتا۔ رسولی پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کا جو بھی اثر ہوگا نا صرف مسجدی پہ ہوگا اور کسی پہ نہیں ہوگا۔ تو اب اس میں تین مرکب موجود ہیں۔ پہلا مرکب ہے فی مسجدی، یہ کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے۔ دوسرا مرکب اس میں ہے مسجدی رسولی، یہ ہے، یہ کیا ہے؟ الاضافہ ہے، مضاف مضاف الیہ ہیں۔ اور اس میں اب تیسرا مرکب جو ہے وہ یہ رسول اللہ تیسرا مرکب ہے۔ تو فی مسجد رسول اللہ میں تین مرکب موجود ہیں۔ فی کیا ہے؟ حرف جر ہے، مسجدی اسم مجرور ہے وہو مضاف، اور رسولی کیا ہے؟ مضاف الیہ وہو مضاف، اور اللہ مضاف الیہ ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے کتاب اللہ لکھا ہوا ہے نا، یہاں پر یہ جو کتابو ہے یہ کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ اس پر تو نہ ال ہے اور نہ تنوین ہے، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ دیکھیں اب میں آپ کو ایک بہت اہم نکتہ بتانے والی ہوں، اس لیے آپ نے نہ صرف اس سے غور سے سننا اور سمجھنا ہے، بلکہ بہتر ہوگا کہ آپ اسے اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں۔ وہ نکتہ کیا ہے؟ وہ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ
اگر مضاف الیہ نکرہ ہوگا تو اس کا مضاف بھی نکرہ ہوگا، اور اگر مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو پھر اس کا مضاف کیا ہوگا؟ تو پھر معرفہ مضاف الیہ کا مضاف بھی معرفہ ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، قلم المدرسی میں المدرسی معرفہ ہے نا، تو اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ قلمو بھی معرفہ ہے۔ لیکن اگر یہ جملہ یوں ہو کہ قلم مدرسن، تو یہاں یہ مدرسن نامعلوم ہے، نکرہ ہے، تو اب یہ قلمو بھی نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ مرکب اضافی میں ہم مضاف الیہ کی طرف دیکھیں گے۔ اگر مضاف الیہ نکرہ ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ مضاف بھی نکرہ ہے، اور اگر مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ مضاف بھی معرفہ ہے۔ اس بات کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ ہم نے کسے دیکھنا ہے؟ مضاف الیہ کو، کیونکہ ہم مضاف کو دیکھ کے اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، اس پہ نہ ال ہے اور نہ تنوین ہے، لیکن مضاف الیہ میں ال بھی آ سکتی ہے اور تنوین بھی، اس لیے مضاف الیہ ہمیں یہ بتائے گا کہ مضاف معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ دیکھیں، اگر میں لکھتی ہوں مسجد الرسولی تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے۔ اچھا، اگر اب میں اس کے آگے اللہ ہی لکھ دیتی ہوں، اللہ ہی، تو کیا یہ درست ہوگا؟ بالکل نہیں، یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم اللہ ہی کو مضاف الیہ بنا کر آخر میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر الرسولی کے ال کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، کیونکہ مضاف میں نہ ال آ سکتا ہے اور نہ تنوین۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اس ال کو ختم کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ تو اب یہ ہو جائے گا مسجد رسول اللہ۔ الرسول کو ہم نے رسول میں کیوں تبدیل کیا؟ کیونکہ اب رسولی جو ہے اللہ ہی کے لیے مضاف بن گیا ہے، اور مضاف میں کبھی نہ ال آ سکتا ہے اور نہ تنوین۔ اب اس میں یہ مسجد رسولی ایک مرکب ہے اور رسول اللہ دوسرا مرکب ہے۔ مسجد رسولی ایک الاضافہ ہے، یعنی کہ مرکب اضافی ہے، اور رسول اللہ دوسرا الاضافہ ہے، یعنی کہ دوسرا مرکب اضافی ہے۔ اچھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اس مسجدوں میں نہ ال ہے نہ تنوین ہے، تو ہمیں تو نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اسی طرح رسولی کو دیکھیں، اس میں بھی نہ ال آیا ہے نہ تنوین آئی ہے، لیکن اللہ ہی میں ال آیا ہے، اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ معرفہ ہے۔ اور اب دیکھیں، مضاف الیہ معرفہ ہے تو پھر اس کا مضاف بھی معرفہ ہے، یعنی رسولی بھی معرفہ ہے، اور رسولی جو ہے یہ مسجدو کا مضاف الیہ ہے، اس لیے اب اس کی وجہ سے یہ مسجدو بھی معرفہ ہے۔ تو اللہ ہی نے ہمیں بتا دیا کہ رسولی بھی معرفہ ہے اور مسجدو بھی معرفہ ہے، تو مضاف الیہ ہمیں بتائے گا کہ مضاف معرفہ ہے یا نکرہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ ہی نے بتا دیا کہ رسولی معرفہ ہے، اور رسولی جو ہے یہ مسجدو کا مضاف الیہ تھا، اس لیے اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، تینوں معرفہ ہو گئے۔ کیا آپ نے محسوس کیا کہ عربی زبان الجبرا اور میتھمیٹکس کی طرح ہے؟ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم الجبرا پڑھ رہے ہیں یا میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے کلام کو سمجھنے میں کتنا مزہ آ رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، اللہ ہی کو دیکھیں، اللہ ہی میں ال آیا ہے، لیکن رسولی میں بھی ال موجود نہیں ہے اور مسجدو میں بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں مضاف بھی ہیں۔ مسجدو تو خالی مضاف ہے،
اور رسولی کو دیکھیں، یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، اور مضاف پہ پابندی ہے کہ اس میں نہ ال آ سکتا ہے اور نہ تنوین۔ اس وجہ سے رسولی پر ال نہیں آ سکتا، نہ تنوین آ سکتی ہے، کیونکہ یہ مضاف بھی ہے۔ لیکن یہ اللہ جو ہے یہ صرف مضاف الیہ ہے، یہ مضاف نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مضاف الیہ کا رول ادا کر رہا ہے۔ اس وجہ سے اس میں ال بھی آ سکتی ہے اور تنوین بھی، اور چونکہ مضاف الیہ پر ال بھی آتی ہے اور تنوین بھی آتی ہے، تو ہمیں مضاف الیہ ہی بتا سکتا ہے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ مضاف پر تو ال اور تنوین نہیں آتی، وہ ہمیں نہیں بتا سکتا کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ مضاف الیہ ہمیں بتائے گا کہ وہ خود بھی معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اور جو کچھ مضاف الیہ ہوگا وہی مضاف ہوگا۔ مضاف الیہ اگر نکرہ ہوگا تو مضاف بھی نکرہ ہوگا، اور مضاف الیہ اگر معرفہ ہوگا تو مضاف بھی معرفہ ہوگا۔ اچھا، اب جب اس مسجد رسول اللہ کا ہم اردو میں ترجمہ کریں گے نا، تو یہ جو مضاف الیہ ہے نا یہ شروع میں آ جائے گا اور مسجد آخر میں چلا جائے گا اور رسولی درمیان میں ہی رہ جائے گا۔ تو اس طرح اس کا ترجمہ ہو جائے گا اللہ کے رسول، رسول اپنی جگہ پہ ہی رہے گا، درمیان میں رہے گا، اور کی مسجد۔ اللہ کے رسول کی مسجد۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اردو میں ترجمہ کرنے کی صورت میں ہم ترجمہ آخر سے شروع کریں گے، اللہ سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول کی مسجد، الٹا چلیں گے۔ عربی میں ہم اس رخ میں چل دیں گے مسجد رسول اللہ، لیکن اردو زبان میں ہم جو مضاف الیہ ہے اسے سب سے پہلے لکھیں گے، اور اسی طرح پھر لائن سے آتے جائیں گے، پھر رسولی لکھیں گے اور پھر مسجد لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہینڈ آؤٹ کے صفحہ نمبر 14 اور 15 پر بہت سی مضاف اور مضاف الیہ کی مثالیں موجود ہیں جن کو آج آپ نے ضرور پڑھنا ہے، اور یہی آپ کا آج کا ہوم ورک ہے۔ آپ نے انہیں پڑھنا بھی ہے اور اینالائز کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور اگر آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئے تو آپ یوٹیوب کے ذریعے میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک کے پیجز پر بھی میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن سوال صرف سبق کے بارے میں ہونا چاہیے۔ چلیے اب ایک اور جملے پر غور کرتے ہیں۔ اگر اسے ہم الگ الگ پڑھیں تو ہم یوں پڑھیں گے: بابو، بیتی، ابنی، خادمی، المدرسی، مکسورن۔ اور ملا کر پڑھیں تو ہم یوں پڑھیں گے: بابو بیت ابنی خادم المدرسی مکسورن۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ بابو کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور وہو مضاف، ٹھیک ہے، اور بیتی کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، وہو مضاف، بیتی ابنی کے لیے مضاف بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ابنی کیا ہے؟ مضاف الیہ، وہو مضاف، اور خادمی کیا ہے؟ مضاف الیہ، وہو مضاف، اور المدرسی مضاف الیہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ پوری مضاف اور مضاف الیہ کی ایک چین بن گئی ہے، اور مکسورن کیا ہے؟ یہ خبر ہے۔ تو دراصل یہ جملہ اس طرح تھا: البابو مکسورن، یعنی کہ دروازہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اتنا ہنگامہ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چلیے اب ذرا اردو میں اس کا ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ اردو میں کرنے کے لیے ہمیں کس اصول پر چلنا ہوگا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم نے سادہ سے مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے کیا تھا۔ یہ دیکھیں، کتاب حامدین کا ترجمہ جب ہم نے اردو میں کیا تھا تو حامدین پہلے آیا تھا اور کتاب کو ہم نے بعد میں لکھا تھا، یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے مضاف الیہ کو لکھا تھا اور بعد میں مضاف کو لکھا تھا۔
بالکل اسی اصول پر چلتے ہوئے اب ہم اس جملے کا ترجمہ کریں گے۔ اس جملے کو غور سے دیکھیں۔ بابو، بیتی، ابنی، خادمی، ان چاروں الفاظ پر نہ تو تنوین آئی ہے اور نہ ال آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں مضاف بھی ہے۔ بابو کے اوپر دیکھیں، اس پہ دمہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ صرف مضاف ہے، لیکن بیتی جو ہے یہ مجرور بھی ہے اور اس پر ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے۔ اسی طرح ابنی اور خادمی، ان دونوں پر بھی نہ تو تنوین ہے اور نہ ہی ان میں ال موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں بھی بیک وقت مضاف بھی ہیں اور مضاف الیہ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مضاف الیہ کیسے ہیں کہ مجرور ہے۔ بہت تسلی سے اور غور سے میری بات کو سنیں۔ میں دوبارہ کہتی ہوں، بابو کو دیکھیں، یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر نہ ال آیا ہے نہ تنوین آیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ مضاف ہے۔ لیکن بیتی، ابنی اور خادمی، ان تینوں الفاظ کو دیکھیں، یہ تینوں مجرور بھی ہیں اور ان پر نہ ال آیا نہ تنوین آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیک وقت مضاف بھی ہیں اور مضاف الیہ بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ سمپل سا کلیہ۔ اچھا، ابھی اس المدرسی کو دیکھیں، اس میں ال آ گیا ہے، یہ مجرور تو ہے لیکن اس میں ال بھی آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ المدرسی جو ہے یہ صرف اور صرف مضاف الیہ ہے، یہ مضاف نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مضاف ہوتا تو بابو، بیتی، ابنی، خادمی کی طرح اس میں نہ ال ہوتا اور نہ ہی تنوین ہوتی، لیکن ال آ گیا نا اس میں، اس کا مطلب ہے یہ صرف مضاف الیہ ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے المدرسی سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ ہم المدرسی کا کریں گے۔ اب المدرسی سے الٹا شروع ہو جائیں۔ المدرسی کا ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ استاد کے، اب خادم، نمبر 2 آئے گا خادم کے، نمبر 3 ہے بیٹے کے گھر، نمبر 4 ہے، پھر ہے کا، اور نمبر 5 ہے دروازہ۔ تو دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے اس استاد کو لیا ہے، ٹھیک ہے؟ استاد، نمبر 2 ہے خادم یعنی کہ ملازم، نمبر 3 پر ہم لائے ہیں بیٹے کو، اور نمبر 4 پر ہم لائے ہیں گھر کو، اور نمبر 5 پر ہم لائے ہیں دروازے کو۔ تو دیکھیں، اس طرح ہم ترجمہ کریں گے۔ ترجمہ بھی ہم مضاف الیہ سے شروع کریں گے اور کرتے 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 پھر ہم سٹارٹ میں جائیں گے، اور پھر آخر میں ہم سب سے آخر میں ہم پھر یہ خبر کو لے آئیں گے۔ ٹوٹا ہے، مکسورن ٹوٹا ہے، یہ سب سے آخر میں آ گیا۔ اس طرح پھر اس جملے کا ہم اردو میں ترجمہ کریں گے۔ دیکھیں، عام طور پر اس طرح کے جملے آتے نہیں ہیں، مگر میں یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں تاکہ یہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مضاف اور مضاف الیہ اکیلے بھی آ سکتے ہیں اور اس طرح چین کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، اور یہ چین مزید لمبی بھی جا سکتی ہے۔ اور پھر اس طرح اگر مضاف، مضاف الیہ، مضاف، مضاف الیہ، مضاف، مضاف الیہ کی پوری ایک چین آئے گی تو پھر آپ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ تو اس کا بھی آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے۔ کتاب محمد، قلم المدرسی، بیت حامد، ہم جانتے ہیں کہ یہ سب مضاف اور مضاف الیہ ہیں، لیکن ابھی مجھے کہنا ہے کہ اس کی کتاب، اس کا قلم، تو اب میں کیا کروں؟ تو پھر میں کہوں گی کتابہ، قلمہ، بیتہ،
اچھا، تو یہاں پر کیا تبدیلی آئی ہے؟ اب یہاں ہم نے اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ جوڑنے کی جگہ ضمیر کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یعنی ضمیر جب کسی اسم کے ساتھ جڑتا ہے تو ہمیں مضاف اور مضاف الیہ حاصل ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اب میں کہتی ہوں من محمدن، تو یہ جار مجرور ہے، لیکن اب اگر میں اس من کو محمدن کی جگہ ضمیر کے ساتھ جوڑ دوں تو یہ ہو جائے گا منہو۔ تو اب یہ منہو کیا ہے؟ اب یہ منہو بھی جار مجرور ہے۔ اسی طرح ہم سارے 14 ضمائر کو بھی حرف جر کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ جب ضمیر کسی حرف جر کے ساتھ جڑتا ہے تو جار مجرور حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ابھی میں کہتی ہوں عند المدیری، تو یہ کیا ہے؟ یہ ظرف اور مضاف الیہ ہے۔ اس المدیری کی جگہ میں ہو کی ضمیر لگا دیتی ہوں، تو اب یہ کیا بن گیا؟ اب یہ بن جائے گا عندہو۔ تو اب یہ کیا ہے؟ تو اب بھی یہ ظرف اور مضاف الیہ ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ضمیر جب کسی ظرف کے ساتھ جڑ جائے تو پھر ظرف اور مضاف الیہ حاصل ہوتا ہے۔ اسے ایک نظم کی صورت میں بھی میں نے آپ کو یاد کرایا تھا، یاد ہے نا؟ جب ضمیر جڑتا ہے اسم سے تو حاصل ہو مضاف مضاف الیہ، جب ضمیر جڑتا ہے حرف جر سے تو حاصل ہو جار و مجرور، جب ضمیر جڑتا ہے ظرف سے تو حاصل ہو ظرف اور مضاف الیہ، تو حاصل ہو ظرف اور مضاف الیہ۔ اس طرح اس کو ایک نظم کی صورت میں یاد کرنے سے یہ اصول انشاءاللہ تعالی ہمیں کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ خواہ ہم کافی سالوں بعد بھی اپنے لیسن کو کھولیں تو ہمیں اس نظم کی وجہ سے یہ سارے اصول دوبارہ یاد آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ میں نے بورڈ پر لکھا ہے الکتابو جمع ہو، تو یہ اب کیا بن جائے گا؟ تو اب یہ بن جائے گا کتابہ۔ چلیے اب ایک مرتبہ ایسا کرتے ہیں، اس کتابوں کو سارے متصل ضمائر کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ چلیے آپ سب بھی میرے ساتھ زور سے بولیں، کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابکا، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابی، کتابنا۔ چلیے اب میں ایسا کرتی ہوں، اس کتابوں سے پہلے یہ فی لکھ دیتی ہوں۔ اب میں نے کتابوں سے پہلے حرف جر فی لکھ دیا، تو اب اس حرف جر کا اثر اپنے بعد آنے والے اسم پر ہوگا اور یہ کتابو کتابی میں بدل جائے گا اور اس کی یہ دمہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ فی کتابی۔ اچھا اب ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ پڑھیں ذرا، فی کتابی ہو، فی کتابی ہو۔ پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے نا، اور روانی بھی ٹوٹ رہی ہے نا، اس لیے ہم ایسا کریں گے کہ اسے ہم فی کتابی ہی پڑھیں گے، اس دمہ کو بھی ختم کر دیں گے۔ ہم کیا پڑھیں گے؟ فی کتابی ہی۔ دیکھیں فی ایک حرف جر ہے اور اس نے کتابوں کو کتابی میں تبدیل کر دیا، مجرور کر دیا، لیکن یہ ہو ہی میں کیوں تبدیل ہو گیا؟ اس کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ہم نے بول چال میں روانی اور خوبصورتی لانے کی خاطر کیا ہے۔ تو یہ ہو جائے گا فی کتابی ہی۔ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ فی کتابی ایک مرکب ہے، یعنی کہ جار مجرور ہے، اور کتابی ہی یہ دوسرا مرکب ہے۔
یعنی کہ یہ الاضافہ ہے، مضاف مضاف الیہ ہے۔ تو یہاں پر بھی کتابی جو ہے یہ ڈبل رول ادا کر رہا ہے۔ فی کے لیے یہ اسم مجرور ہے اور ہی کے لیے یہ مضاف ہے۔ ضمیر کے اعراب میں یہ جو تبدیلی ہے نا، یہ صرف 5 جگہوں پر ہوگی۔ کس کے سامنے؟ ہوا، ہما، ہم، اور پھر دوبارہ ہما اور ہنہ کے سامنے۔ تو پھر یہ یوں ہو جائے گا فی کتابہ، فی کتابہما، فی کتابہم، فی کتابہا۔ ہا کی ضمیر میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، یہ ویسے ہی رہے گا۔ پھر ہم کہیں گے فی کتابہما، فی کتابہن، اور اس کے بعد پھر آخر تک ضمیر کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہم کیسے بولیں گے؟ فی کتابکا، فی کتابکما، فی کتابکم، فی کتابکی، فی کتابکما، فی کتابکن، فی کتابی، فی کتابنا۔ تو ہنہ کے بعد باقی سب ضمائر میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ چلیے اب اس ربو کو ہو کی ضمیر کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ربہو۔ چلیے ابھی اسے باقی سارے متصل ضمائر کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ آپ سب نے میرے ساتھ زور سے بولنا ہوگا، خاموش نہیں رہنا ہوگا ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زور سے بولیں، ربہو، ربہما، ربہم، ربہا، ربہما، ربہن، ربکا، ربکما، ربکم، ربکی، ربکما، ربکن، ربی، ربنا۔ چلیے اب اس ربہو سے پہلے من لگا دیتے ہیں، حرف جر من لگا دیتے ہیں۔ تو اب یہ ہو جائے گا من ربہی، من ربہی، من ربہما، من ربہم، من ربہا۔ لیکن ہاں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ من ربہما، من ربہن۔ اب باقی ضمائر کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ہم اسے اسی سیکوینس میں بولیں گے۔ من ربکا، من ربکما، من ربکم، من ربکی، من ربکما، من ربکن، من ربی، من ربنا۔ یاد رہے کہ اس کورس میں ہمارا مقصد صرف گرامر کے اصولوں کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ انہیں یاد کرنا ہے اور اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ اگر ہم ان اصولوں کو جلدی جلدی کر کے پڑھ لیں اور پھر بھول جائیں تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حقیقی معنوں میں قرآن پاک کی زبان کو سیکھیں تو آپ کو میرے ساتھ ریویژن بھی کرنی ہوگی اور ریپیٹیشن بھی کرنی ہوگی۔ جو بات میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے ساتھ زور سے بولیں، اس گردان کو زور سے بولیں، اس چیز کو زور سے میرے ساتھ بولیں، تو آپ کو بولنا بھی ہوگا۔ اسی طرح بار بار ریپیٹ کرنے سے وہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔